ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. کس کو ایجوکیشن کہتے ہو؟ یہ جو تم یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یہ جو لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن. یعنی لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر دیے, 18 سال کی لڑکی 18 سال کا لڑکا اکٹھے کر دیے, جو کہتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ارے ہائے کیا ہو گیا یار, کیا ہو گیا, کمال ہو. یہ ایجوکیشن, وہ ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ انسان کو انسان بنانا, انسان کے اندر جو انسانوں والی صفات ہیں ان کو رگڑ کے اجاگر کرنا, اس کو کہتے ہیں انسان. یہ جتنی یونیورسٹیاں کالجز بنے ہیں یہ بدماشیوں کے اڈے ہیں, یہ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ بدماشی سکھا رہے ہیں. اور ہے کسی حکومت والے کو اس بات کی پرواہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی حکومت ہو کسی کو پرواہ نہیں, یہ پرواہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں لگے ہیں کہ جی ہماری حکومت بچے کے کیسے, ہم سروائیو کیسے کریں گے. یہ سب جو بھی آتی پاکستان میں حکومت, یہ تھا کام کرنے کا تمہارا بھائی. محنت کرو اس کے لیے قانون سازیاں کرو. گاؤں بستی بستی ہمارے لوگ رہتے ہیں, کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں. یعنی پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ. اور جو لٹریسی ریٹ اس کو کہتے ہیں 15-20% جو لٹریسی ریٹ ہے, وہ بھی جو لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں, جو یونیورسٹی کالجوں میں لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. کتنے یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں پڑھ کے نکل رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے, بڑے کا احترام کرنا ہے, چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے, زبان سے جھوٹ نہیں بولنا, کسی سے زیادتی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, کسی کا مال نہیں کھانا. ہے کوئی ایسا؟ ایجوکیشن تو یہ تھی کہ یہ سکھانا تھا کہ انسان کس طرح کا ہوتا ہے, انسان کیسا ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے میرے دوستو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا, کیا نشانی بتائی؟ فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اب یہ والا انسان جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہوں, جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہوں, یہ خود بہت بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ یہ خود ہی بنے گا. کیا کر رہے ہو میرے دوستو, میری بہنوں اور بھائیوں, کیا کر رہے ہو؟ ابھی 2-3 دن پہلے میں کسی جگہ بیان کر رہا تھا, مجھے ایک کرنل صاحب کی بیوی باہر انہوں نے کہا جی آپ کا ملنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی جان آپ کی بات سنی, بڑا دل پہ اثر ہوا کہ کرنا چاہیے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا کروں؟ میرے دو بیٹیاں ہیں میری, میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا بہن تیرے ذمے یہ ہے کہ ان 2 بیٹیوں کو انسان بنا کے معاشرے میں چھوڑ, یہ تیرے ذمے ہیں. مائیں بچوں کو سکول بھیج کے فارغ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے سکول بھیج دیا, اور سکول والے کیا کر رہے ہیں, ان کو جانور بنا رہے ہیں. سکول مال کمانے کے اڈے ہیں. سکول سب سے بڑا بزنس ہے اس وقت پاکستان کا. دیکھو یہاں سکولوں والوں کو چند دنوں میں, خدا کی قسم چند دنوں میں اتنی سپیڈ سے منی تو کسی نے نہیں کمائی جو سکول والوں نے کمائی ہے پیسے. کوئی پوچھنے والا نہیں. چند دنوں میں وہ کہتا ہے, مجھے ایک یونیورسٹی کے مالک نے مجھے کہا, اس نے کہا بھائی جان ہمارا چھوٹا سا گھر تھا 8 مرلے کا 7 مرلے کا, ہم 2 بھائی ہیں کہ 3 بھائی ہیں, تو ہمارے چھوٹا سا ایک سکول کھولا تھا چھوٹا سا. آج ہماری یونیورسٹیاں اور اس کے جناب اس کے V8 اور ایک ڈالا پیچھے بندوقوں والا آگے, اور اس نے 16 کروڑ کا گھر بنایا. یوں دیکھتے دیکھتے اتنا مال اکٹھا. یہ تو مال کمانے کی سب سے بڑی فیکٹریاں ہیں.
ان کو نہیں پرواہ اس بات کی کہ یہ کیا سیکھ رہے ہیں. میں نے ان کو کہا ایک یونیورسٹی کے مالک کو میں نے کہا یار یہ کسی طرح ایسا کرو یار, کوئی ایسی بناؤ یونیورسٹی جس میں سیگریگیشن ہو, لڑکے لڑکیاں علیحدہ ہو. میں نے کہا کی کر دے پہ یونیورسٹی بند کرانی تھی. یعنی یہ بدماشی کے لیے تو آ رہے ہیں لوگ یہاں, تم کیا باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب. ہمیں کچھ پتہ, ہم اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میری حکومت والوں سے گزارش ہے خدا کے لیے اس پہ سوچو, اللہ کا واسطہ یہ سوچو یار یہ کیا کرنا ہے, یہ کیا ہو گیا, ہماری اگلی نسل برباد ہو گئی ہے, سب کچھ ہم برباد ہو گئے. اس کے لیے کوئی اپوزیشن نہیں, کوئی حکومت نہیں, سب کٹھے. یہ ملک کا ہمارا مسئلہ ہے, ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. اس میں کیا حکومت کا تعلق ہے, اپوزیشن کیا ہوتی ہے اس میں. خدا کے لیے اس کو سوچو بیٹھ کے کہ یہ ہم لٹ گئے. یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ موٹر وے کا واقعہ اس کے نتیجے میں ہے. یہ پیچھے جس طرح کسی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے تو اس کو چیک کرتا ہے کیا بات ہے جی, وہ کہتے ہیں بخار چڑھا ہوا ہے, بڑا تیز بخار ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, گلا چیک کرا. وہ کہتا ہے میں نے بخار چڑھا ہے. وہ کہتا ہے بھائی گلا چیک کرا, پہلے گلا دیکھوں گا, کیونکہ کسی وجہ سے بخار چڑھتا ہے. بخار تو ایک علامت ہے, بیماری پیچھے کچھ اور ہے. یہ سڑکوں پہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ ایک نہیں ہوا, روز ہو رہے ہیں, روز ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں روز, اور ذبح کر دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. ہم اندھے نظر نہیں آ رہا یہ بات, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا بات ہے, اس کی قانون سازی کرنی ہے. کہ بھی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ بھی یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کیسے کریں, کس کے ذمہ یہ بتاؤ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ تم سب نگہبان ہو, تم سب کے سب نگہبان ہو. ہر کسی سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. تمہارے جو ماتحت لوگ تھے ان کے لیے کیا کر کے آئے ہو, تم بتاؤ. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے, یہ تو انسان ہی نہیں ہے. تم سکول بھیج کے فارغ ہو گئی ہو, اب پھر نہیں ہیں عورتیں سڑکوں پہ, بچیاں سکول چلے گئے, اب ہم آزاد ہو گئے. ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے وہاں. ذمہ داری ہے. میں نے اس عورت کو کہا, میں کہا میری بہن تیری ذمہ داری ہے, یہ ایک معاشرہ بنانا تیرے ذمے ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے جس نے 2 بچیوں کو جوان کیا اور ان کی شادی کر دی, یعنی ان کو انسان بنایا, انسان بنا کے ان کی شادی کر دی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں. کیونکہ اس نے ایسی عورتوں کو تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑا ہے جو آگے خاندان بنائیں گی. کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کی ایک ہی بیٹی ہو, آپ نے فرمایا ایک کی بھی تربیت کر کے اس کو معاشرے میں شادی کر دے, اس طرح تربیت یافتہ بنا دے, وہ بھی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. ہمارے ذمہ ہے بابا, ہمارے ذمہ کوئی کام ہے. ہم کھانے پینے چکر میں کھانا پینا اور کپڑے اچھے بنا کے اچھی چیزیں لے کے دینا, اولاد کے لیے گاڑیاں چیزیں یہ پرووائڈ کرو ان کو, اور وہ جو کیا کر رہے ہیں اس سے میرا کوئی سروکار نہیں. میرے ذمہ ان کو روٹی دینا,